اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا سبق نورانی قاعدے کا جو ہے وہ سبق یہ ہے کہ تختی نمبر 1 مفردات، اس مفردات حروف کے اندر ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ حروف کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بندہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف صحیح نمونے اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے تو اس کو آگے زیادہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عربی زبان کے اندر یہی 29 حروف ہیں جن کے اوپر صحیح طریقے سے محنت کی جاتی ہے، اور قرآن مجید بھی انہی 29 حروفوں میں سے ہی بنا گیا ہے۔ اگر آپ یہی پہلی تختی اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو آگے آپ کو کوئی بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پورا کا پورا قرآن مجید 29 حرفوں کے اندر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہی 29 حرفوں میں سے پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ لو، کہیں بھی ان 29 حرفوں کے علاوہ اور کوئی بھی حرف نہیں آیا گیا۔ تو آؤ ہم پڑھتے ہیں آج پہلا سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات کی معنی یہ ہے کہ الگ الگ حروف، علیحدہ علیحدہ حروف۔ تو دوسرا ان کا نام ہے حروف مفرد، یعنی علیحدہ علیحدہ حروف۔ تو اس کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ کو علیحدہ پڑھنا ہے، باللہ کو علیحدہ پڑھنا ہے، من الشیطان الرجیم کو علیحدہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی ایک ساتھ پڑھ لے صحیح نمونے تو بھی صحیح ہے۔ کافی لوگ پڑھتے ہیں اعوذ، عین کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی ایک سانس میں پڑھ لے تو صحیح ہے۔ تو کافی لوگ باللہ پڑھتے ہیں، میم کی جگہ با پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، بالکل سراسن غلط ہے۔ تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد الف جو حروف ہے اس کی واحد نشانی یہی ہے کہ سیدھا سیدھا قلم کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو کافی لوگ پڑھتے ہیں الف، تو الف نہیں پڑھنا چاہیے، الف ہی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے با، تھوڑا سا معمولی سا کھینچنا ہے، اگر تھوڑا سا کھینچیں گے نہیں با پڑھیں گے تو یہ غلط ہی ادا ہو جائے گا۔ تو اس کو پڑھنا ہے با، معمولی سا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد ہے تا کو بھی معمولی کھینچنا ہے۔ اس کے بعد ہے سا جو حروف ہے وہ نرم حروفوں میں سے آتا ہے، اس کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک جو ہے تھوڑی سی اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے اوپر لگائیں گے تو سا ہی ادا ہوگا۔ تو کافی لوگ سا کے اوپر سیٹی نکالتے ہیں، سا پڑھتے ہیں، یہ بالکل سراسن غلط ہے۔ اس کے بعد ہے جیم، تو کافی لوگ چیم پڑھتے ہیں جو اردو زبان کے اندر ہے۔ چیم اردو زبان کے اندر آتا ہے، عربی زبان کے اندر چیم نہیں آتا، عربی زبان کے اندر ہی جیم اس طرح پڑھا جائے گا، اس کو اور حرفوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ کھینچا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہا جو حروف ہے حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ ہا کا حروف حلق میں سے ہی ادا ہوتا ہے۔ ہا کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا معمولی سا کھینچا جائے گا، اور کافی لوگ ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں، یعنی کہ
ہا ہی پڑھ دیتے ہیں، ان کے اندر فرق کوئی نہیں رہتا۔ یہ جو ہا ہے اس کو ادا کرتے وقت تمام لوگ غلطی کرتے ہیں، ہا پڑھتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اس کے بعد ہے خا، خا کو بھی تھوڑا سا کھینچا جائے گا، کافی لوگ خے پڑھتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا بالکل ہی غلط ہے۔ اس کے بعد ہے دال، دال کو معمولی سا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تو کافی لوگ دال پڑھتے ہیں، اس طرح بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ذال، تو ذال کو ادا کرتے وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نرم حروف میں سے ہے تو نرم ہی ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہے را، را وہ حروف ہے جو موٹے حروفوں میں سے آتا ہے، تو را کو ادا کرتے وقت کافی لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ رے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ رے جو ہے اردو زبان کا لفظ ہے اور اردو کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم عربی کا سبق پڑھ رہے ہیں تو عربی کے اندر را ہی پڑھیں گے، اور را کو ادا کرتے وقت کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حروف موٹا ادا ہو، کیونکہ را جو ہے موٹے حرفوں میں سے ہی ہے، تو را کو ادا کرتے وقت منہ بالکل ہی آواز سے بھر جائے، را، یہ را ادا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے زا، زا جو حروف ہے سیٹی والا حروف ہے، زا کو ادا کرتے وقت معمولی سی سیٹی ہونی چاہیے۔ اگر کافی لوگ اس کو پڑھتے ہیں زا یا زے، یہ سراسر بالکل غلطی کرتے ہیں لوگ، تو ان کے اندر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زا کو ادا کرتے وقت سیٹی آنی چاہیے۔ زا اس وقت صحیح نمونے سے ادا ہوگا، صحیح طریقے سے ادا ہوگا جب آپ سامنے والے دو دانت، دو اوپر والے اور دو نیچے والے آپس میں ملائیں گے، تو ملاتے وقت زبان کی نوک جو ہے ان کے بیچ رکھنی چاہیے۔ جب زبان کا بیچ اوپر والے جو دو دانت ہیں، سامنے والے جو دو دانت ہیں، ان کے سامنے جب زبان رکھیں گے اور آپس میں ملائیں گے تو ایک حرف زا ہی ادا ہوگا۔ اگر زبان اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح کا طریقہ ادا نہیں کریں گے تو یہ سراسر ہی لفظ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سین، تو سین کو ادا کرتے وقت ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے سین کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے، سین۔ کافی لوگ سین کے اوپر غلطی کرتے ہیں کہ سین، اور سین کی آواز جو ہے ناک میں سے ہی نکالتے ہیں، یہ بالکل سین کی آواز ناک سے نہیں نکالی جاتی۔ جس طرح آپ نے پیچھے دیکھا زا اور سین، زا اور سین کی ادائیگی جو ہے بالکل ہی ایک ہی ہے۔ زا کو ادا کرتے وقت بھی سیٹی نکلنی چاہیے اور سین کو ادا کرتے وقت بھی سیٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے شین، شین کافی لوگ غلط پڑھتے ہیں تو اس کو کھینچتے نہیں ہیں، شین پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے کہ شین کو اچھے طریقے سے ہی ادا کیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے صاد، صاد پورے قرآن مجید کا وہی حروف ہے جو مشکل سے ہی ادا ہوتا ہے، کیونکہ کافی لوگ صاد اور سین کے اندر فرق نہیں کرتے، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ صاد کو ادا کرتے وقت، کیونکہ صاد اور سین کا مخرج جو ہے ادائیگی کی جو جگہ ہے وہ ایک ہی ہے، اس وجہ سے ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ صاد اس طرح پڑھا جائے کہ صاد کو جب ادا کیا جائے تو منہ آواز سے بھر جائے، صاد، منہ گول ہو جائے، اور جب منہ گول ہو جائے گا تو صاد اچھے نمونے سے ہی، اچھے طریقے سے ہی ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے واد، کافی لوگ زواد کے اندر غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں دواد یا زاد، تو زاد اور دواد یہ سراسر غلط ہے اور غلط ہی پڑھتے ہیں، تو زواد کو ادا کرتے وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ زواد کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے طا، طا جو ہے موٹا حروف ہے، طا کو ادا کرتے وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ طا کو تا نہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کے اندر پہلی لائن کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ الف کے بعد
با آتا ہے، با کے بعد جو تا آتا ہے تو کافی لوگ تا کی جگہ اس تا کو بھی پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ ان تا اور قو کے اندر فرق نہیں رہتا۔ تو کوشش یہی کریں کہ تا علیحدہ حرف ہے اور قو علیحدہ حرف ہے۔ قو جو ہے بالکل ہی موٹا ادا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ موٹے حرفوں میں سے ہی آتا ہے۔ قو وہی حروف ہے جو پورے کے پورے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آئے تو اس کو موٹا ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ظا۔ ظا کو ادا کرتے وقت کافی لوگ زا پڑھ دیتے ہیں، جس طرح جو زا سیٹی والا ہی پڑھ دیتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت بالکل ہی اس طرح پڑھنا چاہیے، ظا، سا، ذال اور ذا، ان کی ادائیگی جو ہے بالکل سیم اور سیم ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کو ادا کرتے وقت کوشش یہی کی جائے تو بالکل ہی جب ذا ادا کیا جائے تو زبان کی نوک جو ہے سامنے والے جو دو دانت ہیں اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کے بیچ میں زبان کی نوک رکھیں گے تو ذا ہی ادا ہوگا، ذا۔ اس کے بعد ہے عین۔ عین جو حروف ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کو ادا کرتے وقت کافی لوگ غلطی کرتے ہیں، عین، یہ بالکل ہی غلط ہے اور سراسر غلط ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت کوشش یہی کی جائے عین کو کھینچ کر ہی پڑھا جائے، اس طرح ہی پڑھا جائے، عین۔ اب یہ صحیح ادا ہو گیا ہے۔ تو کافی لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، تو جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں عین، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد آتا ہے غین۔ تو غین کو ادا کرتے وقت معمولی سا کھینچنا چاہیے، تو کافی لوگ اس کو غین ہی پڑھ دیتے ہیں، غین، یہ بالکل غلط ہے اور سراسر ہی غلط ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت کوشش یہی کی جائے کہ اس کا صحیح جو تلفظ ہے بالکل ہی صحیح نمونے سے ادا کیا جائے، غین، اس طرح ہی ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا کو ادا کرتے وقت کافی لوگ غلطی یہی کرتے ہیں کہ دونوں ہونٹ جب آپس میں ملاتے ہیں تو یہ فا بالکل ہی غلط ادا ہوتا ہے، اس طرح پڑھتے ہیں فے، اب یہ غلط ادا ہو گیا۔ اب کوشش یہی کریں کہ جب فا کو ادا کیا جائے دونوں ہونٹ کا جو خشکی والا حصہ ہے یہاں ہونٹ نہیں ملا ہے، تری والے حصے سے ملا ہے، فا، فا۔ اب یہ دیکھو کہ فا اچھے نمونے سے ہی ادا ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہونٹ بالکل ہی ملا دیں گے تو فا بالکل ہی غلط ہوگا، فا، یہ غلط ہو۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں فے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت بالکل ہی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہونٹوں کا جو تری والا حصہ ہے وہاں سے ہی ادا کیا جائے، فا۔ اس کے بعد ہے قاف۔ قاف موٹا ہے تو قاف کافی لوگ اس کے اندر غلطی یہی کرتے ہیں، قاف کو کیف پڑھتے ہیں یا کیف پڑھتے ہیں، یہ بالکل اور سراسر ہی غلط ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کاف۔ اب یہ جو دو حروف ہیں اس کے اندر بالکل ہی خیال رکھا جائے، کیونکہ جب ہم پہلی تختی کے اندر ان حرفوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو آگے پورے کے پورے قرآن کے اندر یہی غلطیاں ہمیں بار بار نوٹ کی جائیں گی، بار بار اساتذہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم پہلی تختی کے اندر اچھے طریقے سے ان کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کہیں بھی مشکل نہیں آئے گی۔ تو کوشش یہی کی جائے کہ ان کی ادائیگی بالکل ہی اچھے نمونے سے ادا کی جائے۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے قاف، یہ موٹا ہے۔ اس کے بعد ہے کاف، یہ اس سے تھوڑا باریک ہے۔ قاف موٹے کو ادا کرتے وقت کوشش یہی کرنی چاہیے کہ منہ جو ہے بالکل ہی آواز سے بھر جائے تو آپ کا حروف قاف جو ہے بالکل ہی اچھے نمونے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے پتلا باریک کاف، تو اس کو ادا کرتے وقت آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ منہ کو زیادہ موٹا اور گول نہیں کرنا چاہیے، کاف، یہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لام۔ کافی لوگ اس طرح پڑھتے ہیں لام، اور کافی لوگ اس کو کھینچتے نہیں ہیں لام، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو پڑھتے وقت کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لام، اس طرح پڑھا جائے۔
اس کے بعد ہے میم. کافی لوگ میم کو کھینچتے نہیں ہیں، اچھے نمونے سے نہیں پڑھتے، تو ان سے گزارش یہی ہے کہ میم کو ادا کرتے وقت جب میم ادا کی جائے تو ان کی آواز ناک کے اندر بالکل ہی نہ جائے، میم اس طرح ادا کیا جائے. اس کے بعد ہے نون. نون کو ادا کرتے وقت ہونٹ بالکل ہی گول ہونے چاہیے. اگر آپ ہونٹ بالکل گول نہیں کریں گے تو نون ادا نہیں ہوگا. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون، اگر آپ ہونٹ گول نہیں کریں گے نون، یہ غلط ادا ہو جائے گا، تو سراسری غلط ہوگا. جب ایک دفعہ غلط ہو جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے قرآن کے اندر وہی غلطی بار بار آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے واو. واو کافی لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں یا وے پڑھتے ہیں، تو اس کو گول نہیں کرتے. جب واو کو ادا کیا جاتا ہے تو واو کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہونٹ گول کیے جائے، واو واو. اس کے بعد ہے ہا. ہا جو ہے، اب یہ جو ہا ہے اور پہلے آپ نے ہا پڑھی ہے تو اس کے اندر بالکل ہی فرق ہے. یہی فرق پہلی تختی کے اندر جب ہم فرق واضح طور سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورے کے پورے قرآن کے اندر کہیں بھی مشکلات نہیں آئے گی. تو یہ جو ہا ہے، اس ہا کو ہمیں نیچے سینے سے ہی ادا کرنا ہے، ہا ہا. کافی لوگ اس کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں، ہا پڑھ دیتے ہیں یا ہے پڑھ دیتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے. اس کے بعد ہے حمزہ. کافی لوگ حمزو پڑھتے ہیں. حمزو اردو زبان کا لفظ ہے، اس کو سراسر ہی اچھے طریقے سے اور اچھے نمونے سے ہی پڑھنا چاہیے. حمزو نہیں پڑھنا چاہیے، حمزہ اس طرح ہی پڑھنا چاہیے. اس کے بعد ہے یا. کافی لوگ پڑھتے ہیں یہ سراسر بالکل ہی غلط ہے، یہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں آیا. اس کے بعد ہے دوسری ہے یا. یہ جو یا ہے ان دونوں کے اندر 2 مرتبہ لکھی گئی ہے. 2 مرتبہ اس وجہ سے لکھی گئی ہے کیونکہ یہ دونوں وجوہات پورے قرآن مجید کے اندر آتی ہے، اس وجہ سے یہ 2 مرتبہ ہی لکھی گئی ہے. پورے قرآن مجید کے اندر 29 حروف ہیں. 29 حروف جب ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے، اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید اچھے نمونے سے ہی پڑھنا آ جائے گا. اگر یہی غلطیاں پہلی تختی کے اندر ہم بار بار غلطیاں کرتے رہیں گے تو یہ قرآن مجید آگے ہم سے سیٹ بالکل ہی نہیں ہوگا. تو ناظرین، آج کا ہمارا سبق پورا ہوا، تو ملیں گے انشاءاللہ دوسری تختی کے اندر. السلام علیکم.